فضل سے پرستش، کیونکہ آج کے دور میں جب بھی کوئی شخص پرستش کی بات کرتا ہے، پرستش کا ذکر کرتا ہے، تو ایک دم ذہن میں جو بات آتی ہے وہ آتی ہے گانا، سنگنگ۔ تو بہت سے لوگ پرستش کو چونکہ سمجھ نہیں پا رہے، اس وجہ سے وہ اسی سے سوچتے ہیں کہ ہم خدا کی پاک حضوری کو محسوس کریں گے، یا ہو سکتا ہے ہم خدا کے زیادہ قریب جائیں۔ تو اب ہم دیکھیں گے کہ خدا کس طرح کے پرستار ڈھونڈتا ہے اور خدا کے نزدیک کون سی پرستش ہے، کیونکہ آج ہم نے گانے کو بزنس بنا کر اسے پرستش کی شکل دے کر تو عبادت کا جو نظام ہے اس کو تھوڑا سا بہتر نہیں رہنے دیا۔ تو میں یہ چاہ رہا تھا کہ میں کم از کم پتہ تو ہو کہ پرستش کیا ہوتی ہے اور اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، اور گانے میں یعنی کہ حمد و ثنا میں اور پرستش میں کیا فرق ہے، اور حمد و ثنا پرستش کا حصہ ہے یا حمد و ثنا ہی پرستش ہوتی ہے۔ کیونکہ عموماً دیکھنے میں آتا ہے کہ پہلے گیت گائے جاتے ہیں اور کہا جاتا ہے یہ اب ہم پرستش کر رہے ہیں، پھر اس کے بعد اگر کلام کی خدمت کی جائے تو ہم کہتے ہیں کہ ابھی یہ حصہ جو ہے وہ پرستش کا، پھر کلام کی خدمت کا۔ تو یوں دو حصے جو ہم عموماً دیکھتے ہیں لوگوں کو کرتے ہوئے، خاص طور پہ ہمارے جو دوسرے بھائی ہیں، تو انہیں دیکھ کر ہمیں لگتا ہے کہ جیسے پرستش اور خدا کا کلام دو الگ الگ چیزیں ہیں، اور پرستش کا مطلب ہوتا ہے گیت گانا، اور جو کلام ہے اس کا مطلب ہے کہ خدا کی آواز کو سننا۔ تو آج ہم ان تمام باتوں کو پوری وضاحت کے ساتھ اچھے طریقے سے کے ساتھ جانیں گے۔ پرستش ورڈ عموماً انگلش میں اس کے لیے جو لفظ ہم استعمال کرتے ہیں دیٹ از ورشپ، پرستش یا ورشپ، اور اس کے لیے ہبریو میں جو ورڈ استعمال کیا جاتا ہے یا تو کیشت یا پھر شاخا۔ تو جب ہم گریک میں جاتے ہیں تو گریک میں جو اس کے لیے ورڈ یوز ہوتا ہے موسٹلی وہ ہوتا ہے ڈاکسا۔ ساری جگہوں پہ پوری بائبل میں اگر ہم دھیان سے دیکھیں، غور سے دیکھیں، تو یہ جو ورڈ انگلش بائبل میں آیا ہے 102 دفعہ آیا ہے، 102، یعنی کہ 102 دفعہ یہ ورڈ ورشپ کا، ورڈ پرستش کا لفظ آیا ہے، اور اس کا ترجمہ جتنی بار بھی کیا گیا ہے تو یا تو اس کو جب بھی یعنی کہ ڈوکسا کو لیا جائے یا شاخا کو لیا جائے یا کیچر کو لیا جائے، کسی کو بھی لیا جائے، تو اس کا ترجمہ پوری بائبل میں 25 دفعہ ایز اے پرستش کیا گیا اردو میں، پرستش، لیکن 60 دفعہ اس کا ترجمہ سجدہ، 4 دفعہ اس ورڈ کا ترجمہ پوجا، اور 11 دفعہ اس ورڈ کا ترجمہ جو ہے عبادت کیا گیا ہے۔ لیکن کہیں پہ بھی پرستش کا، ورشپ کا ترجمہ کہیں پہ بھی گانا نہیں کیا گیا۔ پوری بائبل میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ ورشپ کا مطلب ہے گانا، ورشپ کا مطلب ہے حمد و ثنا۔ ورشپ اصل میں اپنے آپ میں ایک پوری عبادت ہے۔ ورشپ کا مطلب ہی عبادت ہوتا ہے، یعنی کہ جب ہم پرانے عہد نامے میں دیکھتے ہیں اور حضرت ابراہیم جب اپنے بیٹے اسحاق کو لے کر جاتے ہیں موریا پر، تو وہاں پہ جانے سے پہلے وہ اپنے جو ساتھ لوگ ہوتے ہیں، غلام جو ہوتے ہیں، جو ساتھی ہوتے ہیں، ان سب کو یہ کہتے ہیں کہ آپ یہاں پہ رکو اور میں جاتا ہوں اور جا کر پرستش کر کے آتا ہوں۔ اور یہاں پہ جو پرستش کے لیے جس ورڈ کا پرستش ہم ترجمہ کرتے ہیں وہ شاخا ہے، یعنی کہ میں سجدہ کر کے آتا ہوں۔ سجدہ کیا ہے؟ کہ قربانی چڑھانا ہے، کیونکہ عبادت کا ایک اہم حصہ جو ہے وہ قربانی ہے، تو اس وجہ سے وہ
اس ورڈ کو شافع کے طور پر استعمال کرتے ہیں، یعنی کہ سجدہ کے طور پر استعمال کرتے ہیں، لیکن باقی جگہوں پہ بھی آپ دیکھیں تو کہیں پہ سجدہ کے طور پر پرستش کو یوز کیا گیا ہے، کہیں پہ پوجا کے طور پر کیا گیا ہے، کہیں عبادت کے طور پر کیا گیا ہے، کہیں بندگی کے طور پر کیا گیا ہے، کہیں اطاعت کے طور پر کیا گیا ہے، کہیں پہ فرما برداری کے طور پر کیا گیا ہے، لیکن کہیں پہ بھی اس کا ترجمہ جو ہے وہ گیت گانا یا زبور گانا کے طور پر نہیں کیا گیا، بلکہ کیا کیا گیا ہے کہ پرستش کا مطلب ہے عبادت کرنا۔ جیسے کہ ہم اگر یشوع کی کتاب اس کا 24 باب اور اس کی 15ویں آیت پہ دیکھیں تو وہاں پہ خدا کا بندہ کہتا ہے کہ اسرائیل کے لوگوں کو کہ آپ کے سامنے سب کچھ عیاں، آپ کی مرضی ہے، آپ چاہے زندہ خدا کی پرستش کریں اور آپ چاہے تو غیر معبودوں کی پرستش کریں، لیکن میرا فیصلہ آپ کے سامنے ہے، اور وہ یہ ہے کہ میں اور میرا گھرانہ خداوند خدا کی پرستش کریں گے، یعنی کہ خداوند خدا کی عبادت کریں گے، اس کی اطاعت کریں گے، اس کے سامنے جھکیں گے، اسی کو سجدہ کریں گے، یعنی کہ میرے گھرانے نے تو یہ فیصلہ کیا ہے۔ تو اسرائیل کے لوگوں نے بھی کہا کہ ہم بھی یہ وعدہ کرتے ہیں، ہم بھی یہ پرومس کرتے ہیں کہ ہم بھی صرف اور صرف خداوند خدا کی پرستش کریں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ پرستش صرف گانا نہیں ہے بلکہ عبادت کرنا ہے، اس کے حضور میں جھکنا ہے اور اس کی فرما برداری کرنی ہے۔ ہمیں پرستش کو لے کر آج اپنے آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم صحیح والے پرستار بن جائیں۔ ہم جو گانے والے پرستار بنے ہوئے ہیں، یعنی کہ حمد و ثنا کر کے ہم سوچتے ہیں کہ ہم پرستار ہیں، ہم وہ والے پرستار نہیں بلکہ حقیقی پرستار بنے، کیونکہ یسوع مسیح نے یوحنا 4:23 میں کہا کہ خدا ایسے پرستار ڈھونڈتا ہے جو روح اور سچائی سے اس کی پرستش کریں، روح اور سچائی سے اس کی کیا کریں؟ پرستش کریں، یعنی کہ روح اور سچائی کے ساتھ اس کی پاک حضوری میں جھکیں، اس کی فرما برداری کریں، اس کی اطاعت کریں۔ اور اطاعت ہے کیا؟ فرما برداری ہے کیا؟ فرما برداری میں سب سے پہلی بات وہی ہے جو مقدسہ مریم نے کہا کانا گلیل کی شادی میں۔ انہوں نے کہا کہ جو کچھ یہ تم سے کہتا ہے وہ کرو، جو کچھ تم سے یہ کہتا ہے وہ کرو۔ اگر آپ ایک اچھے پرستار بننا چاہتے ہیں، اگر آپ حقیقی معنوں میں خداوند خدا کی پرستش کرنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ کو وہ کرنا ہے جو خداوند آپ کا خدا آپ سے کہتا ہے، جو یسوع مسیح نے حکم دیے، جو احکامات یسوع مسیح نے دیے ہیں، ان تمام احکامات کو ہمیں ماننے کی ضرورت ہے۔ دکھاوے کی دعاؤں سے نکل کر حقیقی عبادت میں شریک ہونے کی ضرورت ہے، دکھاوے کے روزوں سے نکل کر حقیقی روزوں میں آنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے، ویسا مزاج رکھنے کی ضرورت ہے جیسا مسیح کا۔ جیسے میں پہلے بھی یہ کہہ چکا ہوں کہ ہمیں پرستش کو آج پورے طور پر سمجھنا ہے اور یہ دیکھنا ہے کہ یہ کیسے کرنی ہے، روح اور سچائی سے، روح اور سچائی سے پرستش کرنا، یعنی کہ سچی عبادت، مخلص عبادت، جس میں پوری عاجزی، پوری انکساری ہو۔ ویسی عبادت نہیں کرنی ہے جیسے فقی فریسی کرتے تھے، جیسے کہ ایک فریسی ہیکل میں آتا ہے اور کہتا ہے کہ اے خداوند دیکھ، میں ہفتے میں 2 روزے رکھتا ہوں، میں ہر طرح کی شریعت کے عمل کو مانتا ہوں، میں پورے طور پر اسے آبزرو کرتا ہوں، میں تمام حکموں کو مانتا ہوں، اور میں اس محصول لینے والے کی طرح نہیں۔ تو یسوع مسیح کہتے ہیں وہ مقبول نہیں ٹھہرا بلکہ نامقبول ٹھہرا۔ مقبول کون ٹھہرا؟ وہ ٹھہرا جس نے عاجزی دکھائی، جس نے یہ کہا کہ میں تو اس لائق ہی نہیں
کہ میں تیری بارگاہ میں داخل ہو سکوں۔ تو آج ہمیں ایسی پرستش کرنے کی ضرورت ہے، آج ہمیں غرور سے انکساری کی طرف آنے کی ضرورت ہے، اور یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ میں جو پرستش کر رہا ہوں وہ حقیقی معنوں میں کیا ہے۔ میں جو خداوند کے حضور میں جھک رہا ہوں وہ صحیح طور پر جھک رہا ہوں، یا میں کیا کر رہا ہوں۔ آج آپ دیکھیں، دکھ ہوتا ہے یہ دیکھ کر لوگ کس طرح کی پرستش کرتے ہیں۔ پرستش گانے کو کہہ دیا گیا، گانے بجانے کو، اور پھر پرستش کرنے کا انداز دیکھیں ہو کیا رہا۔ ہوتا یہ ہے کہ کوئی شخص کہتا ہے کہ جی جماعت میں سے کوئی دعا کرے اور اس کے بعد پھر ہم پرستش کریں گے، تو ایک بندہ دعا کرنے لگ جاتا ہے۔ وہ لوگ جنہیں ہم پرستار کا درجہ دے رہے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، کوئی طبلے پر اپنی انگلیاں مار رہا ہے، کوئی ہارمونیم پر اپنی انگلیاں مار رہا ہے، اور عجیب سا وہ کوئی انٹرسٹ ہی نہیں ہے عبادت میں، ان کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔ ان کا انٹرسٹ کس بات میں ہے کہ لوگ کہیں واہ جی واہ کیا بات ہے، خان صاحب آپ نے تو ماحول ہی بنا دیا۔ ان کا انٹرسٹ عاجزی، انکساری، جھکنا، خداوند کی پاک حضوری کو محسوس کرنا نہیں ہے، بلکہ واہ واہ سننا ہے۔ تو آج ہمیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ خدا واہ واہ سننے کے لیے نہیں ہے، جیسے کہ وہ فریسی کر رہا تھا کہ میں یہ بھی کرتا ہوں، میں یہ بھی کرتا ہوں، میں یہ بھی کرتا ہوں۔ تو خدا کو واہ واہ نہیں چاہیے، خدا کو انکساری، عاجزی اور دل سے عبادت چاہیے، اندر سے عبادت، کہ آپ عبادت میں ہوں اور روح سے ہوں، روح سے ہوں۔ روح سے عبادت کون سی عبادت ہوتی ہے؟ جس میں ہماری روح خدا کی روح کے ساتھ ملا کر جاتی ہے، اور روح زندگی ہمارے جسم میں جب خدا باپ نے روح ڈالی تو ہم کیا ہو گئے؟ جیتی جان ہو گئے۔ تو روح زندگی ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کے بغیر جسم مردہ ہے۔ اب ہم ہوئے عبادت میں اور ہم کہیں کہ ہم روح اور سچائی سے عبادت کر رہے ہیں، ہم روح اور سچائی سے پرستش کر رہے ہیں، اور دھیان ہمارا طبلے پہ ہو، دھیان ہمارا ہارمونیم پہ ہو، دھیان ہمارا گھر اپنے پہ ہو، دھیان ہمارا لوگوں کے کپڑوں پر ہو، دھیان ہمارا آس پاس کی باتوں پہ ہو، دھیان ہمارا اس بات پہ ہو کہ چرچ کی چھت کس طرح کی ہے، اس میں پنکھے کون سے لگے ہوئے ہیں، اس کی دیواریں کیسی ہیں، دیواروں پہ کیا ہے، کہاں پہ کیا بنا ہوا ہے۔ یہ ہمارا دھیان اگر ان ساری چیزوں پر ہے اور ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم روح اور سچائی سے عبادت کر رہے ہیں، تو ہم روح اور سچائی سے عبادت نہیں کر رہے، کیونکہ روح اور سچائی سے عبادت یعنی کہ روح اور سچائی سے پرستش کا مطلب ہے کہ ہمارا دھیان خداوند خدا کی طرف ہونا چاہیے۔ ہمارے پاس سے کوئی گزر جائے تو ہمیں پتہ نہ ہو۔ مجھے ہے تو یہ عجیب بات، لیکن مجھے یاد ایک نمازی کے سامنے سے گزر گیا، وہ نماز پڑھ رہا تھا، تو مجنوں جب اس کے سامنے سے گزرا تو نمازی نے اسے کہا کہ آپ کو نظر نہیں آتا میں نماز پڑھ رہا ہوں اور آپ میرے سامنے سے گزر گئے؟ تو مجنوں کہتا ہے کہ آپ جس کی نماز پڑھ رہے ہیں آپ کا اس کے ساتھ عشق نہیں ہے۔ اگر آپ کا اس کے ساتھ عشق ہوتا، آپ روح اور سچائی سے عبادت کر رہے ہوتے، روح اور سچائی سے پرستش کر رہے ہوتے، تو آپ کو پتہ نہ چلتا کہ میں گزرا ہوں، کیونکہ میں آپ کے پاس سے گزرا ہوں اور مجھے نہیں پتہ چلا کہ یہاں پہ کوئی شخص بھی بیٹھا ہوا نماز پڑھ رہا ہے، لیکن آپ کو پتہ چل گیا کہ میں آپ کے پاس سے گزر گیا ہوں۔ تو روح اور سچائی سے عبادت کا مطلب ہے کہ آپ خداوند میں اتنے زیادہ مگن ہو جائیں کہ آپ کو یہ بھی پتہ نہ ہو کہ آپ کے پاس کون بیٹھا ہوا ہے، آپ کے لیفٹ کون ہے، رائٹ کون ہے، آگے کون ہے، پیچھے کون ہے۔ آپ اتنے مگن ہو اس میں، آپ اس کے اندر کھو جائیں تو آپ کر رہے ہیں حقیقی پرستش، آپ خدا کے پرستار ہیں۔ آپ کلام سن رہے ہو تو آپ کے ذہن میں کوئی اور بات آ ہی نہ رہی ہو، آپ کا دماغ صرف اور صرف کلام کی طرف، آپ خدا کی باتوں کو اپنے اندر ڈال رہے ہو، آپ اپنے دل میں بسا رہے ہو،
ان باتوں کو جو پریسٹ کے ذریعے سے آپ تک پہنچ رہی ہیں، تو پھر آپ پرستش میں ہیں۔ اور پھر سچائی کو قبول کرنا۔ روح اور سچائی کا مطلب کیا ہے کہ ایک تو آپ کی روح خدا کی روح کے ساتھ ایک ہو جائے، اور دوسرا کیا ہے کہ آپ سچائی کو پہچان کر، اور سچائی کون ہے؟ یسوع مسیح، یعنی کہ یسوع مسیح کے ساتھ شخصی رشتہ۔ تو دونوں کا مطلب کیا ہوا؟ روح اور سچائی سے عبادت کا مطلب کیا ہوا کہ خدا باپ کے ساتھ آپ کی روح ایک ہو، اور یسوع مسیح کی آپ پوری تقلید کر رہے ہیں، یسوع مسیح کو آپ پہن چکے ہوں، یسوع مسیح آپ کی زندگی میں آ چکے ہوں، اور جب آپ خداوند کے پاک گھر سے جائیں یا جہاں پر بھی آپ پرستش کریں، جب آپ وہاں سے نکلیں تو آپ کو یہ پتہ ہو کہ میرے ساتھ خدا کا پاک روح ہے۔ یہ بہت ضروری ہے۔ آج ہم زیادہ تر آج ہم اس بات کو نہیں سیکھ رہے، زیادہ تر ہم یہی کر رہے ہیں کہ وہ گالیاں، اور وہ بھی جو گانا گانے والے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو خدا کے بڑے پرستار، عظیم پرستار سمجھتے ہیں، کہلوانا پسند کرتے ہیں، ان کا کام اصل میں خداوند کی خدمت کرنا بھی نہیں ہے، کیونکہ پرستش کا ایک مطلب ہوتا ہے خدمت کرنا۔ تو ان کا کام خدمت کرنا بھی نہیں ہے، بلکہ وہ ارننگ کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں، پیسوں کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اور جب کبھی بھی انہیں بلایا جاتا ہے تو وہ پہلے اپنا ریٹ بتاتے ہیں کہ آپ میں کیا دیں گے، اور آپ ان کے ساتھ پھر بارگیننگ کرتے ہیں، پھر وہ آتے ہیں اور آ کے وہ نخروں کے ساتھ جتنے بھی ایک دو گیت گاتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں جی ہم نے پرستش کر لی ہے۔ تو اب انہوں نے کہاں سے پرستش کر لی ہے؟ پرستش کا تو مطلب ہی یہ نہیں ہے جو انہوں نے کیا ہے۔ وہ تو آئے ہیں، اپنا بزنس کیا ہے اور چلے گئے ہیں، اور ہم انہیں کہہ رہے ہیں کہ یہ خدا کے عظیم پرستار ہے۔ پرستار اصل میں پجاری ہوتا ہے، پرستار پوجا کرنے والا ہوتا ہے، پرستار عبادت کرنے والا ہوتا ہے، پرستار عبادت کروانے والا ہوتا ہے، یعنی کہ ایک پریسٹ اصل میں پرستار ہو سکتا ہے۔ وہاں پہ ایک بیٹھا مومن پرستار ہو سکتا ہے جو پورے دل سے خداوند کی عبادت کر رہے ہیں۔ اور آج ضروری ہے کہ ہم لوگوں کو یہ بتائیں، لوگوں تک یہ پہنچائیں، لوگوں کو یہ سمجھائیں کہ یہ گانا پرستش نہیں ہے، بلکہ یہ پرستش کا ایک حصہ، پرستش کا ایک حصہ ہے جسے ہم حمد و ثنا کہتے ہیں۔ اور حمد و ثنا ایک اچھا کام ہے، بہترین کام ہے، لیکن اگر وہ پرستش کو سامنے رکھ کر کیا جائے، عبادت کو سامنے رکھ کر کیا جائے، خود کو عبادت کے ماحول میں ڈال کر کیا جائے۔ اگر آپ حمد و ثنا کرتے ہیں، خود کو عبادتی ماحول میں نہیں ڈالتے ہیں، خود کو پرستش کے ماحول میں نہیں ڈالتے ہیں، اور آپ حمد و ثنا کر رہے ہیں، تو آپ کی تعریف، آپ کی حمد و ثنا خدا کے شایان شان نہیں ہے۔ تبھی خداوند ملاکی کی کتاب میں کہتا ہے کہ اگر میں آقا ہوں، اگر میں باپ ہوں، تو میری عزت کہاں پہ؟ کیوں آپ میرے ساتھ اس طرح سے پیش نہیں آتے؟ میرے ساتھ آپ کا جو رویہ ہے وہ عاجزانہ کیوں نہیں ہے؟ اس میں حلیمی کیوں نہیں ہے؟ اس میں فروتنی کیوں نہیں ہے؟ آپ کیوں اس طرح سے میری عزت نہیں کرتے جس طرح سے کہ کرنی چاہیے؟ اور خداوند خدا کی عزت کرنا، اس کا احترام کرنا، انکساری کے ساتھ اس کے حضور میں آنا، عاجزی کے ساتھ اس کے سامنے آنا، اور بڑی حلیمی کے ساتھ اور پورے دل کے ساتھ اس کی عبادت کرنا کو پرستش کہتے ہیں۔ یعنی کہ آپ جب خداوند خدا کے ساتھ اپنا پورا دل لگا لیتے ہیں اور خداوند خدا کے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیتے ہیں اور اس کے خلاف گناہ نہیں کرتے ہیں، تو آپ ایک پرستار بن جاتے ہیں۔ جیسے کہ حضرت داؤد کہتے ہیں کہ میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا تاکہ تیرے خلاف گناہ نہ کروں۔ اور یہی اصل پرستش ہے، یہی اصل پرستار ہے، اور ایسے پرستار خداوند یسوع مسیح ڈھونڈتے ہیں۔
ایسے پرستاروں کی خدا یسوع مسیح کو ضرورت ہے جو روح اور سچائی سے اس کی پرستش کریں، جو حقیقی معنوں میں پرستش کے مطلب کو سمجھتے ہوں، جو یہ نہ سوچتے ہوں کہ میں اپنی واہ واہ کرواؤں گا، میں کوئی ایسی چیز لکھوں گا اور پھر ایسی دھن تیار کروں گا، لوگ کہیں گے واہ جی واہ خان صاحب۔ یسوع مسیح یہ خان صاحب نہیں چاہتے، بلکہ یسوع مسیح کیا چاہتے ہیں؟ یسوع مسیح چاہتے ہیں ہم روح اور سچائی سے اس کی پرستش کریں، صحیح طور پر پوری عاجزی کے ساتھ، پوری انکساری کے ساتھ۔ اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ پوری بائبل میں پرستش کا مطلب کہیں پہ بھی گانا نہیں آیا، بلکہ اس کا مطلب یا تو سجدہ آتا ہے، کبھی اس کا مطلب جھکنا آتا ہے، کبھی اس کا مطلب بندگی آتا ہے، کبھی اس کا مطلب پوجا آتا ہے، کبھی اس کا مطلب اطاعت آتا ہے، کبھی اس کا مطلب فرما برداری آتا ہے۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا میں واقعی صحیح طور پر خداوند کی پرستش کرتا ہوں، کیونکہ قربانی دینے سے بھی زیادہ ضروری ہے کہ ہم خدا کا حکم مانیں، کیونکہ پہلا سیموئیل میں لکھا ہوا ہے کہ حکم ماننا قربانی دینے سے افضل ہے، اور یہی حکم ماننا خداوند کا اصل میں پرستش ہے۔ جب آپ اس کے حکم کو مانتے ہیں، اس کی مرضی کے مطابق چلتے ہیں، اس کی مرضی کے مطابق ڈھل جاتے ہیں اور اس کی مرضی کو اپنی زندگی میں پورا ہونے دیتے ہیں، جیسے یسوع مسیح نے کہا تھا کہ تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہوتی ہے، مطلب کہ جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے میری زندگی میں پوری ہوگی۔ اگر آپ کی زندگی میں خداوند کی مرضی پوری ہوتی ہے، آپ کی زندگی میں خداوند کا کلام پورا ہوتا ہے، آپ کی زندگی میں اس کی تمام طرح کی نعمتیں، اس کی تمام برکتیں پوری ہوتی ہیں، تو یقین کیجئے آپ اصل میں خداوند کے پرستار ہیں۔ ہر وہ بندہ خداوند کا پرستار ہوتا ہے جو روح اور سچائی سے اس کی عبادت کرتا ہے، نہ کہ وہ پرستار ہوتے ہیں جو کہ نان سیریس بیہیویئر کر رہے ہوتے ہیں اور ان کا کوئی عبادت میں انٹرسٹ نہیں ہوتا، ان کا انٹرسٹ صرف ایک ہی بات میں ہوتا ہے کہ لوگ کہیں کہ باجی واہ کیا بات ہے۔ تو آج ہمیں اس بات کو سیکھنے کی ضرورت ہے، اچھے پرستار بننے کی ضرورت ہے، صحیح پرستار بننے کی ضرورت ہے، صحیح طور پر خداوند کی پرستش کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ اس کی روح اور سچائی سے پرستش کی جائے تاکہ ہم برکتیں پائیں اور کثرت کے ساتھ برکتیں پائیں، کیونکہ خدا نے یہ کہا ہے کہ تم میری عبادت کرنا تو میں تمہاری روٹی اور پانی پر برکت دوں، تم میری پرستش کرنا تو میں تمہاری روٹی اور پانی پر برکت دوں گا، کیونکہ پرستش عبادت ہی ہے اور حقیقی عبادت ہے جو روح اور سچائی سے کی جاتی ہے۔ جس عبادت میں آپ کا دل کہیں اور ہوتا ہے، ذہن کہیں اور ہوتا ہے، آپ کھوئے ہوتے ہیں، وہ عبادت روح اور سچائی کی عبادت نہیں ہے۔ خدا کرے کہ ہم حقیقی معنوں میں روح اور سچائی سے خداوند کی عبادت کرنا سیکھیں تاکہ اس کی برکتوں کو حقیقی معنوں میں اپنی زندگی میں حاصل کر سکیں۔ خدا آج کے کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو بہت سے برکتوں سے